اچھا یہاں پر ایک بڑا ایک کروشل ایک اینگل ہے, ذرا وہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر مشرق وسطی امور منصور جعفر صاحب. بہت شکریہ منصور صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ابھی صدف بات کری تھی اسپین کی, اس سے پہلے یو کے کا بتایا. یو کے, اسپین, نیٹو, ڈونلڈ ٹرمپ ترلے منتیں کرتے رہے, کسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی ہاتھ بازو نہیں پکڑایا. بٹ جب ایران ریٹیلیٹ کر رہا تھا, خلیجی ممالک میں امریکن ملٹری بیسز کو نشانہ بنا رہا تھا, اس پوائنٹ پہ ہر ملک اپنے سالمیت کا دفاع کا حق رکھتا ہے. لیکن ایسے پوائنٹ پہ پاکستان نے جو سفارت کاری کی اور پاکستان نے جو بیک چینل ڈپلومیسی کی, نہ صرف خود اس وار میں پاکستان انگیج ہونے سے اپنے آپ کو روکا, بلکہ جو خلیجی ممالک تھے, سعودی ہے, قطر ہے, کویت ہے, یو اے ای ہے, ان کو بھی ایکسپلیسٹلی اس وار میں انگیج ہونے سے روکا پاکستان. تو پاکستان کا جو سفارتی کردار ہے سر, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی, پاکستان نے, میں سمجھتا ہوں ڈے ون سے ہی, اس جنگ کے آغاز سے ہی, جتنے ایک افیکٹو ڈپلومیسی اور خاص طور پہ ایک اپنی بیلنسڈ اپروچ جو ہے, کیونکہ پاکستان کی پوزیشن اس حوالے سے بڑی کروشل تھی کہ پاکستان ظاہر ہے ایک بارڈر شیئر کرتا ہے ایران کے ساتھ, ہمسایہ ملک ہے, اور اسی طریقے سے جو سعودی عرب, اس کے ساتھ پاکستان کا ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ موجود ہے کہ جس کے تحت ہم سعودی عرب کے دفاع کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ نبھانے کے پابند ہیں. تو ایسی صورت میں پاکستان کے لیے بڑا ایک ٹائٹ روپ بن گیا تھا, اور پاکستان کس طریقے سے اپنی ایک بیلنس اپروچ لے کے چلے. تو پاکستان نے نہ صرف یہاں پہ بڑی ایک بیلنس اپروچ کو اپنایا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی فورم میں پاکستان کو اقوام متحدہ کی جو نان پرماننٹ ممبر سیکورٹی کونسل ممبرشپ تھی پاکستان کے پاس, پاکستان نے اس فورم کو بھی بڑا ڈپلومیٹیکلی استعمال کیا, اور وہاں پہ پیش کی جانے والی جو دو مختلف الخیال قراردادیں تھیں, ان دونوں کی حمایت کر کے اپنی اس بیلنس اپروچ کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھی رجسٹر کروایا. تو اس کی وجہ سے ایک اعتماد ڈیولپ ہوا خطے کے تمام ممالک کے اندر, اور بالخصوص امریکہ کے ساتھ پاکستان کی جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے, ان کی ایک پرانی ریپو چلی آ رہی ہے جس کو وہ بڑے تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں. خاص طور پہ پاکستان نے اپنی یہ ریپو جو ہے ڈیولپ کی, جو بھارت کی طرف سے ایک مہم جو کی گئی گزشتہ برس, اس میں جو پاکستان کا بھرپور جواب, اور پھر اس میں پہنچائے جانے بھارت کو نقصانات پر جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹروین کیا اور پاکستان نے ان کی اس بات کو آنر کرتے ہوئے جنگ بندی کا جو اعلان کیا, تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان اپنا ایک اسٹریٹجک جو ڈیٹرنس ہے وہ بھی اسٹیبلش کر چکا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ڈپلومیٹک وینچر ہے اس کو ایکسرسائز کر کے پاکستان کی جو ایک لحاظ سے ایک پیس بروکر کے طور پہ خطے کے اندر جو پوزیشن ہے وہ انتہائی ری انفورس ہو گئی. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی اس اس ریجنل ڈپلومیسی کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جا رہا ہے. ہمارے جو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت ایک انتہائی اہم دورے, ایک انتہائی اہم میزبانی کے بعد 4 ملکوں کی چائنا بھی جائیں گے منصور صاحب وہ. اور میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ ظاہر جتنی لیٹسٹ اپڈیٹ آ رہی ہے, لیکن میں اس کو چائنا سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل معتبر ایک جریدہ ہے, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران جنگ ختم کرنے پہ آمادہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, اور معاونین کو بتایا کہ ہرمز کو دوبارہ کھولے بغیر بھی وہ جنگ کے لیے تیار ہے, اور آبنائے ہرمز بند رہے تب بھی فوجی مہم ختم کی جا سکتی ہے. اب یہاں پہ بات چائنا کی آ جاتی ہے, کیونکہ جو 5 نکات تھے ایران کے, اس میں یہ تھا کہ ایک معتبر گارنٹر ہو جس پہ ہم ٹرسٹ کریں گے. اگر یہ جنگ ختم کرنے میں ڈونلڈ ٹرمپ انٹرسٹڈ ہیں, وہ معتبر چائنا ہو سکتا ہے, جس کی طرف اشارے بھی کیے جا رہے ہیں, کیونکہ چائنا جانا امپورٹنٹ ہے, بڑا امپورٹنس بھی رکھتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا, کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ معاملات اب سلجھنے کی طرف جا رہے ہیں اور چائنا اس میں ایک بڑا اہم رول پلے کرے گا؟ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی چائنا کیسے لے گا؟ کیا چائنا لے سکے گا یا کوئی اور لے سکے گا؟ دیکھیے جی, چائنا کی طرف سے یہ پہلے بھی اس نوعیت کی بات کی گئی تھی, لیکن اس میں چائنا نے اپنا تو جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ویٹ ہے یقیناً اس کا انہیں احساس بھی ہے, اور خاص طور پہ جس انداز سے وہ ایک معیشت کی بڑی طاقت ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس جو گارنٹرشپ کا رول جس کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں اسے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ریگولرائز کرنے کی بات کی گئی ہے, کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ایک ایسا میکینزم بنایا جائے کہ جس کے تحت ظاہر یہ جو پرماننٹ سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں ان کو ساتھ پلا کے روس, چین اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں پہ ایک ایسا گارنٹرشپ کا جو ہے رول بنایا جائے. لیکن ظاہر اس کے لیے آپ کو پہلے کوئی بال رول کرنی پڑتی ہے, اور وہ چائنا میں سمجھتا ہوں اس وقت جو پاکستان نے ایک ڈپلومیٹک ہوم ورک کیا ہے خاص طور پہ ان 4 ملکوں کے وزراء خارجہ کے ساتھ. اور آپ دیکھیے کہ یہاں سے فوراً جانے کے بعد سعودی جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے جو اپنی بریفنگ دی ہے اس کے نتیجے میں فوری طور پہ جو سعودی ولی عہد ہیں انہوں نے قطری
اور قطری وزیر اعظم اور اس کے ساتھ ساتھ جو اردن کے شاہ ہیں ان کو بھی ایک سہ افریقی مذاکرات کے لیے اپنے ہاں فوری طور پہ بلوایا، دعوت دی، اور وہ بڑے ایمرجنسی بنیادوں پہ وہاں گئے ہیں. تو یقیناً جو یہاں پہ ایک ہوم ورک مکمل کیا ان تینوں وزراء خارجہ نے، اس کی جو رپورٹ ان کے اپنے اپنے جو کیپٹلز میں گئی ہے، وہاں پہ جو ایک ڈپلومیسی اس وقت شروع ہوئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں حقیقی معنوں میں اس پورے جو ڈپلومیٹک پروسیس کو جو ایک ریجنل تھا اب اس کو ایک انٹرنیشنل سفیر میں جو ہے وہ انٹرنیشنل لائف میں دے رہا ہے. بالکل منصور صاحب، یہاں پر ایک اور چیز بڑی انٹیگرل ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے لیے ایک ان ایکسپلورڈ مارکیٹ تھی ایران کی آئل کی. ان کو جب یہاں پر انہوں نے انگیجمنٹ ہوئی ان کی تو ان کو پتہ چلا یہاں پہ تو خرق جزیرہ بھی ہے، یہاں پہ تو آبنہ ہرمز بھی ہے اور تیل ہی تیل ہے، تیل کی فراوانی ہے. تو ان کے لیے تو بڑا لوکریٹو اور اٹریکٹیو قسم کا یہ سارا سسٹم سین بن گیا. اب ایران کے پاس جو دو میجر چیزیں ہیں جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر ہے، ایک تو آئلینڈ خرگ ہے جہاں پر وہ بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں اور اس کو انہوں نے کولیٹرل بنانا ہے اس پوری وار کو سٹاپ کرنے کے لیے. دوسرا آبنہ ہرمز ہے. ایران کہتے ہیں کہ میں ٹول ٹیکس لیے بغیر شپ کوئی پاس نہیں کرنے دوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ٹول ٹیکس کوئی پاس نہیں کرے گا، کوئی ہوگا نہیں ٹول ٹیکس. تو اب یہ معاملہ جو آبنہ ہرمز والا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز والا، یہ کیسے سلجھے گا؟ مجھے تو لگ رہا ہے جی اس جنگ کے بادل چھٹنے کے بعد اس کا میکانزم جو ہے یقیناً ایک ڈیولپ کیا جائے گا. اور جو اس وقت اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ جس میں شاید کیونکہ اس کی جو میجر ٹرانسپورٹیشن ہے جو یہاں سے ہو رہی ہے وہ ایشیا کو ہی ہوتی ہے، چین کو ہوتی ہے، جاپان کو ہوتی ہے، کوریا کو ہوتی ہے اور دیگر ممالک کو بھی یقیناً اس میں سے ہوتی ہے. لیکن جو میجر چنک ہے وہ انہی ملکوں کی طرف آتا ہے، کیونکہ جو دیگر یورپی اور ویسٹرن ممالک ہیں اس کے لیے تو جو باب المندب ہے وہ بحیرہ ریڈ سی سے وہاں سے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک سیکیور میکانزم ہو سکتا ہے جو اس کے بینیفیشریز پر مشتمل ہے، وہ پاکستان اور چائنا کی شکل میں کوئی ایسا ایک میکانزم مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس نوعیت کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں سیکورٹی ارینجمنٹ یہاں بن سکتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل شپنگ لینز ہیں یہ محفوظ طریقے سے یہاں سے چلے گا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ چائنا جو ایران کو اس قسم کے ارینجمنٹ پہ یقیناً اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو ان ملکوں کی طرف سے اپنے آپ پر کوئی حملے کی کوئی دھمکی بھی نہیں ہوگی، لیکن ان کو ساتھ ساتھ ان کی جو شپنگ لین ہے وہ بھی سیف ہو جائیں گی، کیونکہ ایران خود بھی اس پیسج کو استعمال کرتا ہے اور خاص طور پہ اس کا جتنا بھی تیل ہے وہ اسی راستے سے، ان کی جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ اسی راستے سے ہوتی ہے. تو لہٰذا ایران نہیں چاہے گا کہ اس کو کسی ایسے سیٹ اپ میں دیا جائے کہ جہاں کل کو ایران کا یہ جو ایک اسٹریٹجک چوک پوائنٹ ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور آئندہ کے لیے ان کے لیے خود مسائل پیدا ہو جائیں. تو یہ اس کا کریڈٹ تو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمیں دینا چاہیے منصور صاحب، کیونکہ ایران تو 47 سال سے پابندیاں آئی تھیں، ایران نے کبھی یہ والا سٹیپ نہیں لیا کہ آبنہ ہرمز کو بند کر دے، آبنہ ہرمز پہ ٹیکس لگا دے. آپ کے علم میں ہے کہ ایران اور عراق کی 10 سال جنگ رہی ہے، تقریباً 8-10 سال. اس دوران دھمکیاں آتی نہیں ہیں اس نوعیت کی، لیکن اس کو عملاً کبھی بند نہیں کیا گیا. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ایک بار پھر ایران کو ہی کہ انہوں نے اس آبنہ ہرمز میں سے جو گزرنے والے جو ٹینکرز ہیں ان کے لیے جو ٹیکس کا جو ریشو بتائی ہے وہ تو ابھی یقیناً طے ہونی ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے متبادل کرنسی کی بات کی ہے کہ وہ چائنیز ین میں پے کیے جائیں بجائے یہ کہ وہ امریکی ڈالر پہ پے کیے جائے. اور جس طریقے سے امریکہ ایک ڈالر کی ہیجمنی قائم کر کے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ سن 73 کی جو جنگ ہوئی تھی عرب اسرائیل، اس میں جو شکست کے بعد جب ملاقاتیں ہوئی شاہ فیصل مرحوم کی اس وقت کے جو مختلف رہنماؤں کے ساتھ، تو انہوں نے اس وقت دھمکی دی تھی کہ ہم جو ویسٹ کو جو یورپ کو جو تیل کی فراہمی جو بند کر دیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف اپنے مظالم بند نہ کیے. تو یہ پہلی بار دھمکی دی گئی تھی ان کی طرف سے. یقیناً اس کا ایک بیک لیش انہیں اپنی شہادت کی صورت میں برداشت کرنا پڑا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوٹینشیل بہت زیادہ موجود ہے. اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیسے جو میں تو انہیں کریڈٹ دیتی ہوں، اگر وہ نہ کرتے تو ایران جو ہے اس آپشن کی طرف آ ہی نہیں رہا تھا. تو ایک چیز اور بتا دیں منصور صاحب، کیا یہاں پہلے بھی ایران اس طریقے سے آپ اسے ٹول کہہ لیں، ٹیکس کہہ لیں، چنگی کہہ لیں، کیا وصول کرتا تھا یا ابھی ریسنٹ شروع ہوا ہے؟ یہ ریسنٹ پاسٹ میں ہے، لیکن کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں سے یہ ایک انٹرنیشنل شپنگ لین ہے، کیونکہ جہاں پہ کوئی ایکسٹرا آپ فیسلٹی نہیں آفر کرتے، جیسے آپ نے
ترکیہ میں جو فاسفورس ہے، جو باسفورس اپنائے ہے، وہاں سے جو ٹول ٹیکس لیا جاتا ہے، اسی طرح پاناما کنال میں سے لیا جاتا ہے، نہر سویز والے لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ انہیں وہ ایکسٹرا سروسز دیتے ہیں. کبھی ان کا کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو اس کو وہ جو کشتیاں کھینچنے والی ہوتی ہیں وہ سروسز فراہم کرتے ہیں، یا دیگر سیکورٹی. تو یہاں پہ اس نوعیت کی ایران کی طرف سے کوئی ایسی سیکورٹی آفر نہیں کی جاتی، ایک بات کیونکہ بتائیے یہ گا، ایک سیکیور پیسیج تھا. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ وہ جو کہ ٹیرفز لگاتے تھے، ٹیرف وار شروع کیے بیٹھے تھے، امریکہ وہ جو سینکشنز لگاتا تھا دوسرے ممالک کے اوپر، اسرائیل وہ جس کا ڈیفنس سسٹم 5 لیئرڈ ہے اور اس کی پوری دنیا میں دھوم تھی کہ پتہ نہیں پیٹریوٹ اور تھارڈ اور یہ آئرن ڈوم کیا ہی توپ چیز ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. پھر اسرائیلی سولجرز کا ایک بڑا ان کا ایک بنا ہوا تھا پرسپیکٹیو، ایک امیج تھا کہ وہ پتہ نہیں شاید کس طرح کی مخلوق ہیں. اس جنگ میں آپ کو لگتا ہے کہ ویپنری کا نقصان، جہازوں کا نقصان یہ تو پھر ریکور ہو جائے گا، لیکن عزت کا جو نقصان ہوا ہے، جو ایک جو امیج بنا ہوا تھا، جو وہ شیٹر ہوا ہے، یہ ریکور نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی سیاسی، سفارتی اور ملٹری ساکھ تینوں کی تینوں جو ہے وہ مٹی میں ملا دیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. اور بالخصوص جو اسرائیل کا جو ایک انوینسیبل ڈیفنس تھا کہ اس کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس پر تو حملہ نہیں کیا جا سکتا، ایران نے 2 مرتبہ ان کے اس متھ کو جو ہے وہ توڑا ہے، گزشتہ برس بھی اور اس سال بھی. اور خاص طور پہ جس چیز کو وہ خطے کے ممالک کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی نیٹ امبریلا کے طور پہ پیش کرتے تھے، آپ دیکھیے کہ آج وہی جو ریجن ہے اس وقت ایرانی میزائلوں اور ان کے ڈرونز کی بارش کے نیچے ہے، اور یہ تمام کا تمام سیٹ اپ جو ہے وہ ناکام اور برباد دکھائی دے رہا ہے. اور بالخصوص یہاں پہ جتنی انہوں نے لیئرز بنا رکھی تھی سیکورٹی کی، اور خاص طور پہ ایران کی جو اسٹریٹجی جو انہوں نے اپنائی ہے کہ جس طریقے سے وہ پہلے بڑی تعداد میں ڈرون بھیجتے ہیں جو اس پورے پروسیس کو انگیج کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا وہ میزائل جو اپنے ہدف تک ہٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ارسال کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جو تباہی و بربادی، اگرچہ سینسر کی وجہ سے وہ ہمارے ہاں میڈیا میں یا سوشل میڈیا پر اس انداز سے ریفلیکٹ نہیں ہو پا رہی، لیکن اس وقت جو چیخیں سنائی دے رہی ہیں، خاص طور پہ اگر آپ ابھی جنوبی لبنان سے ہونے والے جو حزب اللہ کے حملے ہیں اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ جو یہودی بستیاں قائم تھی اس سرحد کے قریب، وہاں کے میئرز کی چیخو پکار سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس وقت پکار رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے حزب اللہ پر نہیں ہم پر حملہ کر دیا، حالانکہ حملہ ان پہ حزب اللہ کر رہا ہے، اسرائیل نہیں کر رہا ہے. تو اس قدر ان کی مت ماری گئی ہے. تو یہ وہ سچویشن ہے کہ اس وقت انٹرنلی جتنے بڑے پیمانے پہ اسرائیلی وہاں پہ جو بڑی جنت سجا کے لائے گئے تھے وہ اس وقت ریورس مائگریشن کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ بحری کشتیوں کے ذریعے، شپس کے ذریعے وہاں سے نکل رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے، کیونکہ پچھلے تقریباً 20-25 دن سے انہوں نے اپنی جو راتیں ہیں وہ بیڈ رومز کے بجائے بنکروں میں گزاری ہے، اور انہیں تو بالکل دنیا میں ایک جنت کا ماحول بنا کے یہاں لایا گیا تھا، جن کے لیے یہ کوئی فلسطینی نہیں ہے جو بارش میں، برف باری میں اور گولہ باری کے اندر صبر و شکر اور الحمدللہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ تو صرف اور صرف ایک دنیا کے پجاری تھے، اور اب یہ دنیا جب ان کے لیے تنگ ہوئی ہے تو وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے. اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ موسٹلی جو اس وقت سیٹلر وہاں موجود ہیں وہ تقریباً ہر سیٹلر کے پاس کسی نہ کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی ہے، اور میجورٹی ان میں سے امریکن نیشنلز ہیں، اس لیے وہ مختلف ملکوں کی طرف اس وقت فرار ہو رہے ہیں. آباد کرایا گیا تھا، لا کے آباد کاری کی گئی تھی. تھینک یو سو مچ منصور جعفر صاحب، بڑے اچھے سے آپ نے تمام صورتحال پر روشنی ڈالی. اور دیکھیں جی وہی بات نا کہ غزہ جیسے لوگ یہ نہیں ہیں، وہ ایمان ان کا نہیں ہے، تو کیسے جی یہ ٹک سکتے ہیں.